بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز طوفان نوح علیہ السلام میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں لمبے چوڑے جسم دیے، بہت مال اور اولاد دی۔ وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم نادان ہو اور ہم تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے۔ سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ بھی کھاتا ہے، جیسے تم پیتے ہو ویسے یہ بھی پیتا ہے، اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے اور تم اس کی بات نہ مانو۔ بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم اپنی برائیوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی، جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا لیا، باقی ساری نافرمان قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح ان کے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ قرآن کریم کی سورتوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ سورہ الاعراف کی آیات کا ترجمہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں نادانی میں دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں سمجھتے ہیں جھوٹوں میں سے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ پہ کوئی نادانی نہیں ہے، لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم نے اس بات پر تعجب کیا کہ تمہارے پاس نصیحت آئی
تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک آدمی پر، تاکہ وہ تمہیں عذاب سے خبردار کرے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اور تمہیں قد و قامت میں بڑھا دیا، بس یاد کرو اللہ کی نعمتیں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو تم ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تم پر واقع ہو گیا تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں؟ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، پس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پس ہم نے انہیں یعنی ہود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سورہ ہود کا ترجمہ۔ اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو ہو ہی جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں قوت دے کر تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، صرف تمہارے کہنے پر، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ تمہیں مبتلا کر دیا ہے ہمارے کسی معبود نے برائی میں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس اللہ کے سوا، پس تم سب مل کر میرے بارے میں چالے چلو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اس اللہ کی پکڑ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، بس اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا تمہارے سوا ایک اور قوم کو، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہباں ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں نجات دی شدید عذاب سے۔ اور یہ ہے قوم عاد، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش دشمن کے حکم کی، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ سورہ شعراء کی آیات کا ترجمہ۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی عمارت بناتے ہو بغیر ضرورت کے، اور تم محلات بناتے ہو گویا تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظالم بن کر پکڑتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور تم اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد فرمائی ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد فرمائی مویشیوں اور بیٹوں سے،
اور باغات اور چشموں سے، بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ انہوں نے کہا ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی عادت ہے اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا۔ پس انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس قصے میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو راضی کرنے سے انسان ہمیشہ سکون ہی میں رہتا ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ بن جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیجیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔